بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع، نواں سبق، لیسن 9۔ اس سبق میں ہم لوگ جانیں گے مزید گنتیاں، یعنی ابھی تک ہم نے یہ بات جانی تھی کہ ایک کے لیے اگر کسی اسم کو ایک عدد بتانا ہے تو کس طرح بتائیں گے۔ پھر ہم نے یہ بات جانی کہ اگر ایک سے زیادہ یعنی دو بتانا ہے تو کس طرح بتانا ہے کہ اسم کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر دیں گے، بڑھا دیں گے اور وہ دو بن جائے گا، جیسے کتابن سے کتابان، بیتن سے بیتان، ولدن سے ولدان، بنتن سے بنتان، تو یہ کیا ہو گئے؟ دو۔ آج کے سبق میں ہم لوگ دو سے زائد کی بھی بات جانیں گے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ عبارت پڑھ لیتے ہیں، یہ جو لکھی ہوئی ہے عربی، اور اس کے بعد اس میں غور کریں گے۔ المدیر، مدیر یعنی پرنسپل۔ پرنسپل کہہ رہے ہیں کہ کم طالباً جدیداً فی فصلی کا یا شیخ، اے شیخ یعنی شیخ، شیخ اے یا کے بعد جو بھی آتا ہے لکھا ہوا وہ مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی ایڈریس کرنے کے لیے۔ تو اس کا ترجمہ اگر ہم لفظی طور پر کریں گے تو اے شیخ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو محاورتاً اے ہٹا دیں، صرف شیخ بول لیں کہ شیخ آپ کی کلاس میں کتنے نئے طلبہ ہیں؟ کم طالباً جدیداً، کتنے نئے طلبہ ہیں آپ کی کلاس میں شیخ مدرس۔ فیہ عشرۃ طلاب جدد، اس میں 10 نئے طلبہ ہیں۔ طالب ان کی جمع آتی ہے طلاب، ہے نا؟ المدیر، پرنسپل کہہ رہے ہیں من این ہم، وہ سب کہاں سے ہیں؟ اکلہم من بلد واحد، کیا وہ سب ایک ہی شہر کے ہیں، ایک ہی ملک کے ہیں؟ بلدن کا ترجمہ دونوں ہوتا ہے، کہیں پر شہر کا بھی ہوتا ہے، کہیں پر ملک کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر غالباً ملک کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے، ہے نا؟ اب عام طور سے عربی کے اندر مدینہ کا ترجمہ شہر ہوتا ہے اور بلد کا ترجمہ ملک ہوتا ہے نا؟ اور بلادن کا ترجمہ بھی ملک ہوتا ہے، ورنہ پہلے جو پرانی عربی ہے اس کے اندر بلدن یہ شہر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن میں آیا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امانت والے یعنی امن والے شہر کی قسم قرآن میں ہے، بلد یعنی مکۃ المکرمہ کے لیے آیا ہے۔ خیر، تو بلد کا ترجمہ یہاں پر ملک سے ہے۔ اکلہم من بلد واحد، کیا وہ سب کے سب ایک شہر سے ہیں؟ مدرس، لا، نہیں، ہم من بلاد مختلفہ، نہیں وہ الگ الگ ملک سے ہیں، بلد ان کی جمع بلاد لائے ہیں، ٹھیک ہے؟ منہم، ان میں سے کچھ، منہم ثلاثۃ طلاب من فلپین، ان میں سے 3 طلبہ فلپین کے ہیں، واربعۃ طلاب من الیابان، اور 4 طلبہ جاپان سے ہیں، وطالبان من الصین، اور 2 طلبہ چین سے ہیں، وطالب واحد من مالیزیا، اور ایک طالب علم مالیزیا یعنی ملیشیا کا ہے۔ مدیر، پرنسپل، افی فصل کا طلاب من امریکہ، کیا آپ کی کلاس میں کچھ امریکہ کے بھی طلبہ ہیں؟ امریکہ کے طلبہ ہیں، کیا آپ کی کلاس میں کچھ امریکہ کے طلبہ ہیں؟ المدرس، نعم، جی، فیہ 7 طلاب من امریکہ، جی اس میں 7 طلبہ امریکہ سے ہیں۔ مدیر، اہم جدد، کیا وہ سب نئے ہیں؟ جدید کی جمع ہے جدد۔ مدرس، لا، نہیں، ہم قدامى، وہ سب پرانے ہیں، قدیم کی جمع آتی ہے قدامى، ٹھیک ہے؟ یعنی پرانے۔ المدیر، پرنسپل کہہ رہے ہیں کم طالباً فیہ من اوروبا، اس میں یورپ سے کتنے طالب علم ہیں؟ اوروبا بولتے ہیں یورپ کو، ٹھیک ہے؟ یورپ کے کتنے طالب علم ہیں اس میں یعنی کلاس میں؟ المدرس، فیہ 5 طلاب من انگلترا، اس میں 5 طلبہ انگلینڈ کے ہیں،
वसमानियत तुल्लाबिन मिन अलमानिया, और 8 तलबा जर्मनी के हैं। वसित्तत तुल्लाबिन मिन फ्रांसा, और 6 तलबा फ्रांस के हैं। वतिसअतु तुल्लाबिन मिन होलंदा, और 9 तलबा यह हॉलैंड के हैं। हॉलैंड ये यूरोपियन कंट्री है। मुदीर, शुक्रन या शेख, थैंक यू शेख, यानी शुक्रिया शेख। तो ये इबारत हमने अरबी की पढ़ी। अब इस इबारत में आपको कुछ नई चीज़ दिखाई दे रही हो तो बताइए जल्दी से, अगर बता सकते हैं तो। आप लोगों को दिखाई दे रही हो कि ये चीज़ नई है, हमें समझ में नहीं आई, ऐसा क्यों किया। किसी भी तरह की बात हो सकती है। यहाँ पर ज़बर क्यों आया, यहाँ पे पेश क्यों आया, यहाँ पर आपके जहन में। मेरा आ रही है एक बात जहन जी में। बताइए क्या आ रही है। ये फीही आशरतु तुल्लाबिन जुदुदिन, क्या बात जहन में आ रही है आपके। इसमें तुल्लाबिन में और 2 ज़ेर आ रहा है ना नीचे। अच्छी बात है। और किसी के कुछ जहन में आ रही है बात। और एक ही अकुल्लुहुम मिन बलदिन वाहिदिन, क्या वो सब, तो ये क्या वो सब के लिए अकुल्लुहुम लाए हम। जी जी, और कुछ आ रही है जहन में बात। किसी के भी कुछ भी जहन में कि ये ज़बर क्यों आया है, ये पेश क्यों आया है, ये कसरा क्यों आया है। चलिए ठीक है, माशाल्लाह। आपने जो गौर किया है ना, बहुत अच्छा गौर किया है आपने, और बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है। असल में बात यहीं पर इस सबक में वही बताई गई है जो आपने बताई है। हम ये बात तो पिछले सबक में पढ़ चुके हैं कि कम यानी सवाल करने के लिए जब हम कम लाते हैं, कम का मतलब होता है कितना, इसके बाद जो इस्म लाते हैं वो एक तो वाहिद लाते हैं और दूसरा उस पर ज़बर लाते हैं। ठीक है। कम तालिबन जदीदन, कितने नए तलबा हैं, फी फसलिक, आपके दर्जे में। नई चीज़ जो हमने इस सबक में पढ़ी है वो यही पढ़ी है, जैसे अशरतु तुल्लाबिन जुदुद, अशरा के बाद में जो तुल्लाब आया है, तालिबुन की जमा, इसके नीचे कसरा क्यों आया है। बस यही बात है जो आपको बतानी है। सबसे पहली बात तो एक ये बात जान लीजिए कि जब हमको ये बोलना हो कि एक तालिब इल्म, जैसे यहाँ पर बोला है कि मिन अइन कुल्लुहुम अकुल्लुहुम मिन बलदिन वाहिदिन, वो सब कहाँ से हैं, क्या वो सब एक ही शहर से हैं। तो जब ये बोला एक ही शहर, तो उसके लिए बलदुन की सिफत क्या लाए हैं, वाहिद, है ना जी। अगर हम बलद को बगैर वाहिद के भी लाते तो क्या मतलब होता, क्या वो सब शहर से। एक मतलब नकरा का तर्जुमा हम एक शहर भी कर सकते हैं ना जी। लेकिन यहाँ पर वाहिद तमीज़ लानी इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि क्योंकि इसमें ख़ास एक शहर की बात हो रही है कि यानी क्या वो सब किसी एक शहर के ही हैं। ठीक है। तो बलद की सिफत वाहिद लाए हैं। बात समझ में आ रही है। अगर ये बोलते अकुल्लुहुम मिन बलदिन, तो क्या मतलब होता, क्या वो सब किसी मुल्क से हैं। अच्छा, यहाँ पर मुल्क तर्जुमा हुआ है इसका, क्या वो सब किसी मुल्क से हैं, ये मतलब होता। हालांकि पूछना क्या है, क्या वो सब किसी एक मुल्क से हैं, है ना जी। बात क्लियर है ना इतनी। जी जी। हाँ, एक बात तो ये हो गई। अगर हमें बोलना है दो मुल्क, तो उसके लिए क्या आते हैं हम, बलदानी। बलदानी। हालांकि अगर हम देखें, अगर यहाँ पे लिखा होता अकुल्लुहुम मिन बलदानी, क्या वो सब दो मुल्कों से हैं, तो उसकी भी सिफत आ सकती थी क्या, इस्नानी, है ना। जैसे वाहिद आया तो इस्नानी भी आ सकती है ना भाई। लेकिन अरबी के अंदर आम तौर से होता यह है कि यानी तस्निया के लिए इस्नान अलग से नहीं लाते हैं, क्योंकि उसके अंदर
بلدان الف نون جوڑ دینے سے ہی بات کافی ہو جاتی ہے اس سے. آئی بات سمجھ میں؟ جی ہاں. لیکن اگر بولنا ہو تین، جیسے یہاں پر بولا ہے تین طلبہ، دیکھیے یہ بولا ثلاثۃ طلاب، تو اب آپ کو ایک قاعدہ یاد رکھنا ہے. وہ قاعدہ یہ ہے، ادھر آئیے پوائنٹس ٹو ریمبر میں آپ کو دکھائیں ہم. ہاں، پوائنٹس ٹو ریمبر میں لکھا ہے ان دس لیسن وی لرن دا نمبر 3 to 10 with the masculine noun following them. اب دیکھیے بتا رہے ہیں کہ اس چیپٹر کے اندر، اس لیسن میں ہم نے 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی سیکھی ہے نا جی؟ ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبعہ، ثمانیہ، تسعہ اور عشرہ. 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی ہم نے اس لیسن میں سیکھی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی گنتی کو صفت بنا سکتے ہیں. جیسے یہاں پر گنتی کو صفت بنا رکھا ہے کتاب واحد، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر کتاب کی صفت واحد لائے ہیں کیونکہ کتاب بھی واحد ہے تو اس کی صفت واحد آئے گی، ٹھیک ہے؟ کتابان کی صفت لا سکتے ہیں ہم اسنان، لیکن دیکھیے یہاں کیا لکھا ہوا ہے، بٹ یوزلی دا ورڈ اسنان از omitted because the dual form is enough to suggest the meaning of two, but اسنان is used for emphasis. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ اسنان لکھا نہیں جاتا کیونکہ کتابان ہی بول دینا کافی ہو جاتا ہے. کبھی کبھی تاکید کے لیے بول بھی سکتے ہیں، ہے نا جی؟ کبھی کبھی تاکید پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے بول بھی سکتے ہیں. اور ایک نئی بات یہ ہے، وہ آپ یہاں دیکھیے کہ ہاں 3 سے لے کر 10 تک کے جو نمبر ہوتے ہیں نا، یہ مضاف کے طور پر آتے ہیں. کس کے طور پر آتے ہیں جی؟ بتائیے. مضاف. مضاف کے طور پر. ہاں ٹھیک ہے. جیسے ثلاثۃ کتب، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کو بولتے ہیں عدد. عربی کے اندر عدد بولا جاتا ہے نمبر کو. یہ بات مجھے پہلے ہی بتانی چاہیے تھی، میں نے بتائی نہیں، ہے نا؟ عربی میں نمبر کو کیا بولتے ہیں؟ عدد. یہ میں نے اس وقت بتائی تھی کہ کہ 4 چیزوں میں موصوف صفت ایک جیسے ہوتے ہیں، عدد اور تذکیر و تانیث اور اعراب اور ایک چیز اور بتائی تھی، معرفہ نکرہ، ٹھیک ہے؟ اس کو بولتے ہیں عدد. جیسے 3، یہ 4، یہ 5، یہ 10، یہ کیا ہے؟ عدد یعنی نمبر. اور جو عدد کے بعد آتے ہیں ان کو بولتے ہیں معدود، جنہیں گنا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 3 سے لے کر 10 تک کا جو معدود ہوتا ہے، 3 سے لے کر بولیے 10 تک کا جو معدود ہوتا ہے. ہاں 3 سے لے کر 10 تک کا جو معدود ہوتا ہے وہ ایک تو جمع آتا ہے اور دوسرا مضاف. زیر کے ساتھ میں آتا ہے. کس کے ساتھ میں؟ زیر کے. زیر کے ساتھ. ہاں جیسے، لیکن اس پر الف لام نہیں آتا، اتنا یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی تنوین آئے گی اس پر. ثلاثۃ کتب، ٹھیک ہے؟ اربعۃ بیوت، خمسۃ اقلام، عشرۃ، بولیے رجال. رجال. اتنی بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ جی جی اتنی بات سب کو کلیئر ہوئی جی؟ جی جی. ہاں. اب یہ بات جانیے، دوسری بات یہ، اتنی بات تو ہو گئی کلیئر کہ جو معدود ہوتا ہے 3 سے لے کر 10 تک کا جو معدود ہوتا ہے وہ واحد اور جمع بن کر آتا ہے. ایک تو سوری میں نے کیا بول دیا، جمع اور مقصور ہو کر آتا ہے. مقصور یعنی زیر والا، لیکن اس پر الف لام نہیں آتا. یہ بات اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لیجئے. ایک بار میرے ساتھ ریپیٹ کریے. 3 سے لے کر 10 تک کا
معدود 3 سے لے کر 10 تک کا معدود 10 تک کا معدود جمع مقصور آتا ہے. جمع جمع مقصور مقصور آتا تھا. مقصور کا مطلب زیر والا ہے نا، کسرہ والا. کسرہ یہ عربی کا نام ہے زیر کا، ہے نا. ایک بار پھر ریپیٹ کیجئے. 3 سے لے کر 3 سے لے کر 10 تک سے لے 10 کر تک کا معدود 10 تک کا معدود کیا آتا ہے؟ جمع مقصور جمع آتا ہے. مقصور ہوتا ہے. جمع مقصور آتا ہے. ہاں، اس کی مثال دیکھ لیجئے. یہ کتابن، یہاں پر ثلاثۃ کتابن نہیں آئے گا، کتبن آئے گا. اربعۃ بیوتن آئے گا، بیوت بیتن نہیں آئے گا. خمسۃ اقلامن آئے گا، خمسۃ قلمن نہیں آئے گا، جمع آئے گا اور مقصور ہو کر آئے گا. ایک بات اور ذہن میں رکھیے، وہ اسی کے اندر آپ جوڑ لیجیے چاہے سے. وہ بات یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کا جو معدود ہوتا ہے یہ اپنے عدد سے مختلف ہوتا ہے جنس میں. جنس یعنی جینڈر میں. 3 سے لے کر 10 تک کا معدود جینڈر یعنی جنس میں اپنے عدد کے مخالف ہوتا ہے. جیسے اگر جس چیز کو گنا جا رہا ہے وہ اگر مؤنث ہے تو عدد مذکر آئے گا، اور جس چیز کو گنا جا رہا ہے وہ مذکر ہے تو عدد مؤنث آئے گا. بتائیے کیا بولا ہے میں نے؟ سمجھ میں نہیں آئی کیا یہ بات؟ ایک بار ریپیٹ کر دینا بس. بات کہنے کی یہ ہے، ایک بات تو میں نے آپ کو یہ سمجھائی ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک، 3 سے لے کر معدود تو سمجھ گئے سب کسے بولتے ہیں؟ یہ بتائیں پہلے. جی 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 سب سمجھے ہیں کہ سب؟ صرف آپ کی بات نہیں ہو رہی. یہ انس کہاں چلے گئے؟ معدود سب سمجھے ہیں نا کسے بولتے ہیں؟ ہینڈ ریس کیجئے، مطلب تھمز اپ کیجئے جو نہیں سمجھے. سب سمجھ گئے. رضوان بھائی کو سمجھ میں نہیں آیا. ایک بار میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ معدود کہتے ہیں جس چیز کو گنا جاتا ہے. معدود یعنی جس چیز کو گنا جائے. جیسے میں بولوں 4 کتابیں، تو کتابیں اس میں کیا ہے؟ معدود. اور 4 کیا ہے؟ عدد ہے نا. اب دیکھیے بات سنیے میری، پھر غور سے بات سنیے. ثلاثتن یہ کیا ہے؟ عدد، گنتی ہے یہ 3. اور کتبن کیا ہے؟ معدود، یعنی اس کو گنا جا رہا ہے. اربعتن ہے عدد، بیوتن ہے معدود، خمستن ہے عدد، اقلام ہے معدود، عشرتو ہے عدد، رجال کیا ہے؟ معدود. سمجھ میں آئی اتنی بات؟ ہاں. آواز نہیں آ رہی میری؟ آ رہی ہے ماشاءاللہ. اچھی. یہ میسج کر رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی. سب کو تو آ رہی ہے جی. ہاں، ایک بات اور بتا رہا تھا میں. کیا بات ہے؟ ایک چیز کیا بتائیے میں نے پہلے، وہ بتائیے جو آپ کو سمجھ میں آ گئی. معدود ایک چیز یہ بتائی ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کا معدود جو ہے، جمع مقصور بنتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، نمبر 1 وہ جمع آتا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2 کیا آتا ہے؟ مقصور، یعنی اس کے نیچے زیر آتا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 3 پہ یہ ہے کہ وہ جینڈر میں وہ اپنے عدد کے خلاف آتا ہے، یعنی اس کا جو عدد ہوگا وہ اس کے خلاف ہوگا، یہ بول لیجیے. جیسے یہاں پر دیکھیے کتاب جو ہے
किताब का जेंडर क्या है? मुज़क्कर। मुज़क्कर है। तो अब यहाँ पर सलासू नहीं बोलेंगे, सलासु कुतुबिन, बल्कि सलास के आखिर में गोलता लाएंगे, सलासतु। अब बना ये मुखालिफ अपने मादूद के अदद। अरबाउ बुयूतिन नहीं, अरबातु बुयूतिन, क्योंकि बैत क्या है? मुज़क्कर, इसलिए अरबा इसके मुखालिफ लाएंगे, है ना, अरबातु लाएंगे, अरबाउ नहीं आएंगे। कलम क्या है? मुज़क्कर है ना, इसलिए अदद क्या लाएंगे? मुअन्नस। रिजाल क्या है? मुज़क्कर, इसलिए अदद क्या लाएंगे? मुअन्नस। और मुअन्नस बनाने के लिए क्या करना पड़ा है? सब में ताला, गोलता बढ़ा दी। वेरी गुड, इतनी बात समझ लीजिए। अगर इतनी बात अच्छे से जहन में आपके बैठ गई तो ये बयान पूरा समझ में आ जाएगा आपको, यानी यहाँ तक का। अभी और कायदे आएंगे, अभी तो आपको 9 से 10 तक का बताया है। और अब देखिए नीचे, खरजा सलासतु तुल्लाबिन, 3 स्टूडेंट वेंट आउट, यानी 3 स्टूडेंट्स निकले। फी अरबाती बुयूतिन, 4 घरों में। राइतु खमसत रिजालिन, मैंने 5 आदमियों को देखा। रायतू के मायने देखना होता है क्या? हाँ, रा या रैन देखना, ठीक है जी। अच्छा, अगर कोई सवाल करना है इस तरह का कि इसकी कितनी कीमत है, तो उसके अंदर सवाल ऐसे किया जाएगा, देखिए, कम समनु हाजा, इसकी कितनी कीमत है। यहाँ पर कम के बाद में वो वाला कायदा नहीं आएगा कि मंसूब और वाहिद आ रहा है, ठीक है। बस इतनी बात है, बाकी वोकैबुलरी है। आप हजरात को एक तो मीनिंग याद करने हैं इसके पूरे, और नए कलिमात हैं वो याद करना है। तमरीन हल करके लाइएगा, सब गिनती याद कर लीजिएगा। और इस लेक्चर को अगर ये समझ में नहीं आया तो लेक्चर इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, इसको 2-3 बार सुन लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना जी? जी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।